عقل بھی خدا دیتا ہے اور علم بھی خدا دیتا ہے. عقل بھی خدا دیتا ہے اور علم بھی خدا دیتا ہے. استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو جلا دیتا ہے. استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو جلا دیتا ہے. حمد و صلات کے بعد اسٹیج پہ جلوہ افروز نہایت عزت و تکریم کے لائق میرے اساتذہ اکرام اور چمستان رضا کی چمکتی دمکتی کریو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آج کا میرا یہ موضوع دی ڈگنیٹی آف ٹیچر ان آور سوسائٹی ہے کہ ہمارے معاشرے میں استاد کو وہ مقام کیوں نہیں دیا جا رہا جو اس کا مقام بنتا ہے. ہمارے معاشرے میں ادب کو کیوں اتنا پیچھے رکھا گیا، تعلیم کو اتنا کیوں عام کیا جا رہا ہے. وہ تعلیم جو ادب سے خالی ہے، آج جس شخصیت کو بھی دیکھیں وہ ادب سے خالی ہے. علم کے سمندر اور ذخائر بنتے جا رہے ہیں، مگر افسوس صد افسوس وہ ادب سے خالی ہے. تو آج کا میرا یہ موضوع اسی سلسلے میں کہ ڈگنیٹی آف ٹیچر ان آور سوسائٹی. سب سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس ادارے کا انتخاب آپ نے کیا، اس کے پرنسپل و شیخ الحدیث قبلہ استاذی و استاذ العلماء پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، آپ کی شخصیت علمی اور ادبی لحاظ سے بہت قابل نظر آتی ہے. یقیناً ایسے جامعہ کا ملنا میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے. عصر حاضر میں اگر دیکھا جائے تو جہاں پر علم ہے وہاں ادب نہیں ملتا، جہاں ادب ہے وہاں علم کی کمی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم جب صحابہ کو درس حدیث دیا کرتے تھے تو صحابہ کی جو اس وقت کنڈیشن ہوتی تھی وہ یوں ہوا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے جب بیٹھے ہوتے تھے درس حدیث سماعت کیا کرتے تھے گویا آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے تھے. اس قدر آپ لیفٹ رائٹ حرکت نہیں کرتے تھے، گویا کہ آپ کے سروں پر پرندے ہوتے تھے. تو آج اپنے نفس پہ ہاتھ رکھیے اور یہ سوچئے، یہ سمجھئے کہ آج جب ہم استاد کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا لہجہ، ہماری زبان، ہمارا جو ہے وہ ہاتھوں کا چلنا، ہمارے جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، کیا وہ استاد کے ادب کے مطابق ہوتی ہے؟ تو اپنے آپ کو اگر ادب سکھانا ہے، اپنے آپ کو اگر معدب بنانا ہے تو صحابہ کی زندگی کو رول ماڈل بنا لیجیے. میرے دوستو، اگر کوئی ارسطو و سکندر بنا ہے، اگر اقبال و قائد کوئی بنا ہے، اگر کوئی حافظ الحدیث بنا ہے تو وہ استاد کے ادب کی وجہ سے بنا ہے. اگر اس کی تاریخ جو ہے اس کے پاس کا اگر مطالعہ کیجئے تو اس کی بیگ پہ آپ کو استاد کا دست شفقت نظر آتا ہے. میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس قدر استاد کا احترام کیا کرتے تھے کہ آپ ایک مرتبہ ایک باغ میں بیٹھے ایک کتاب تصنیف فرما رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی عالم دین کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے اس کے سامنے مختلف کتابوں کے ذخائر پڑے ہوتے ہیں جن سے وہ رہنمائی کر کے ان کتابوں کے ذخیرے سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی کتاب لکھتا ہے، تصنیف فرماتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں ایک باغ پہ بیٹھے ہوئے کتاب تصنیف فرما رہے تھے. سامنے اسی پارک کے ایک نکڑ پر، ایک اینڈ پر ایک بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں. ان بچوں میں سے ایک بچہ تھا جس کی ڈیوٹی تھی کہ جب باؤنڈری سے باہر بھاگ جاتی ہے تو وہ اٹھا کے واپس لاتا ہے. جب امام اعظم ابو حنیفہ کتاب لکھ رہے تھے، بال آتی ہے، وہ بچہ بال اٹھانے کے لیے آتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ بچہ آیا، امام اعظم ابو حنیفہ اس کے استقبال کے لیے اٹھ جاتے ہیں. دوسری مرتبہ بال آتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اس کے استقبال کے لیے اٹھ جاتے ہیں. حتیٰ کہ 7 مرتبہ بال آتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. امام ابو یوسف اس بات کو نقل کرتے ہیں جو آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. پوچھنے والے نے جب پوچھا، اے امام اعظم، یہ بچہ تو اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے، اگر گیند 1000 مرتبہ آئے گی، آپ 1000 مرتبہ کھڑے ہوں گے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر گیند 1000 مرتبہ آئے تو ابو حنیفہ 1000 مرتبہ اس بچے کے استقبال کے لیے اٹھیں گے. جب وجہ پوچھی گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میرے استادوں کا پوتا ہے، میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں.
تو سمجھیے کہ آج ہم اپنے استاد کو، استادوں کے پوتا تو دور، اپنے استاد کو دیکھ کر اگر اپنی نظریں چراتے ہیں، اگر استاد کو دیکھ کر ہم راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، یہ ہمارے مؤدب کی کمی ہے، ہمارے اندر ادب کی کوتاہی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو ایک تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو باادب بنائیے۔ استادوں کے اگر مقام چاہتے ہو تو استادوں کے قدموں پہ بیٹھ جائیے۔ یقیناً یہی استاد ہے جنہوں نے ارسطو اسکندر کو جنم دیا۔ اگر اقبال نے بھی اس مقام کو حاصل کیا تو کسی استاد کی وجہ سے حاصل کیا۔ آج اگر آپ اور میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا را استادوں کے قدموں کی خاک جو ہے اس کا بھی ادب و احترام کرنا شروع کر دیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ امام ابن القاسم جب 20 سال میری ماہیت میں مدینہ شریف کی سرزمین پر مجھ سے تحصیل علم کے لیے آتے ہیں، امام ابن القاسم فرماتے ہیں کہ ان 20 سالوں میں سے 18 سال امام مالک نے مجھے ادب سکھایا اور 2 سال ایسے تھے جو انہوں نے مجھے علم سکھایا۔ اور آپ عمر کے آخری حصے میں یہ بات فرماتے ہیں کہ کاش میرے یہ پچھتاوا ہے کہ کاش وہ 2 سال بھی میں نے ادب کے سیکھنے میں لگائے ہوتے تو میں اپنی شخصیت کو کامل سمجھتا۔ تو میرے دوستو، جو بھی شخصیت کامل ہوئی ہے یا اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے وہ استاد کے ادب و احترام کی وجہ سے۔ آخر میں اقبال کا جو شعر ہے کہ عمل سے بھرتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، اقبال کی روح سے معذرت کرتے ہوئے اگر میں اس شعر کو یوں پڑھوں کہ ادب سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور آخر میں استاد محترم کے لیے